اب چاہنے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی وعید سنائی کہ وہ جنت کا جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ابدی نعمت ہے کہ جو کہ ایک بندہ مومن کی جو دنیا کی جو زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی کے اندر جو کاشت ہے، اس کھیت کے اندر جو کچھ اس نے بونا ہے تو وہ آخرت میں کاٹے گا، وہ اس سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ مفسرین نے لا یریدون علوا کی مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ برتری چاہنے سے مراد کیا ہے؟ برتری چاہنا کوئی ایک مقید نہیں کہ انسان کیا ہے ایک معمول کی زندگی کے اندر کیا چاہے، غرور اور تکبر اور بڑائی نہیں، بلکہ برتری چاہنے کے مختلف مفاہیم ہیں۔ ایک اس کا مفہوم اور معنی یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر یہ جو قیادت کی لڑائی اور جنگ ہے وہ اگر چاہتا ہے تو صرف اور صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے۔ اب ایک برتری وہ ہے کہ وہ عام زندگی کے معمول کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس نے چاہا کہ میں ایک گھر بناؤں، ایک مکان بناؤں، یا پھر اس نے کہا کہ میں ایک گاڑی خریدتا ہوں، لیکن وہ گاڑی خریدنا، وہ مکان بنانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں اپنے ساتھ والے پڑوسی کو دکھانے کے لیے، میری گاڑی خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دکھلا سکوں کہ میں یہ خرید سکتا ہوں، تم حقیر ہو اور میں کیا ہوں؟ برتر ہوں۔ یا پھر اس نے مکان تعمیر کیا اور مکان کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزا و اقربا کو یا پڑوسی کو یا کوئی بھی جو اس کا ہمسر اور ہم زمانہ ہے، اس کو یہ دکھلانا مقصود ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، تم حقیر شخص ہو، تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں، دیکھو میں نے کتنا بڑا محل تیار کیا۔ تو گویا کہ اس نے محل بنایا، اس نے مکان بنایا، اس نے گاڑی خریدی، لیکن اس کی بنیاد کے اندر کیا ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ وہ دوسروں کی تحقیر اور اپنی تکبر، اپنی بڑائی، اپنی برتری۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ایسا بھی نہیں کہ انسان اچھا گھر بنائے اور اچھی گاڑی خریدے اور اس کا شمار کس کے اندر ہو؟ متکبرین کے اندر نہیں۔ ایسے اسلامی بیانات سننے کے لیے مولانا عبدالغفار آفیشل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرة لذوی الألباب والاعتبار الذي أخذ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والاتعاظ. أحمده وبلغ حمد وأزكاه وأشمله، ونشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم، صراط الله والسلام عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تلک الدار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی کہ جنت، اس سے مراد ہے نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے اس آخرت کے گھر کو بنایا ہے ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا، کہ جو زمین کے اندر بہتری نہیں چاہتے، بڑائی اور تکبر کے خواہاں نہیں، ولا فساد، اور نہ ہی فساد کے خواہاں ہیں، نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں زمین کے اندر، والعاقبۃ للمتقین،
اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ مومن، ظاہر ہے کہ جب اس کی زندگی کے اندر یہ اعمال ہوتے ہیں، دو بڑے عمل، تو پھر وہ بندہ مومن تو رہتا ہی نہیں، بہرحال وہ اللہ کا بندہ تو ہے جب اس کی زندگی کے اندر یہ دو بڑے عمل ہوں۔ ایک تو وہ اپنی زندگی کے اندر علو یعنی کہ برتری چاہتا ہو، وہ برتری کا خواہاں ہو، وہ غرور اور تکبر چاہتا ہو، وہ بڑائی چاہتا ہو اور دوسروں کی تحقیر چاہتا ہو، یہ اس کا مین پوائنٹ ہو۔ اور دوسرا فساد، زمین کے اندر فساد، یعنی کہ جس شخص کی وجہ سے، جس شخص کی زندگی کے اندر یہ دو عمل ہوں کہ ایک اس کی زندگی کے اندر برتری ہے، وہ اس کا چاہنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اسے وہ برتری مل گئی اور اسے فساد کے قیام کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ وہ شخص فساد بھی نہ چاہتا ہو زمین کے اندر، نہ ہی علو اور برتری چاہتا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت ہے۔ اب چاہنے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی وعید سنائی کہ وہ جنت کا جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ابدی نعمت ہے، کہ جو کہ ایک بندہ مومن کی جو دنیا کی جو زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی کے اندر جو کاشت ہے، اس کھیت کے اندر جو کچھ اس نے بونا ہے تو وہ آخرت میں کاٹے گا، وہ اس سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ کیا فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے، یہ جو آخرت کا گھر، یہ جو جنت ہے، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے اس جنت کو کہ لا یریدون علوا، کہ جو برتری نہیں چاہتے، یہ دنیا کے اندر تکبر اور غرور اور تکبر اور اپنا بڑا پن یہ نہیں چاہتے، یہ ان کی خواہش ہی نہیں، بلکہ عجز اور انکساری کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مفسرین نے لا یریدون علوا کی مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ برتری چاہنے سے مراد کیا ہے؟ برتری چاہنا کوئی ایک مقید نہیں کہ انسان کیا ہے ایک معمول کی زندگی کے اندر کیا چاہے، غرور اور تکبر اور بڑائی نہیں، بلکہ برتری چاہنے کے مختلف مفاہیم ہیں۔ ایک اس کا مفہوم اور معنی یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر یہ جو قیادت کی لڑائی اور جنگ ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو صرف اور صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ برتری چاہنا، اقتدار کی طلب، اقتدار کی ہوس۔ لیکن یہ ہوس، یہ اقتدار کی طلب ہو کس وجہ سے؟ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ یہ اقتدار کی ہوس کس لیے ہو، یہ طلب کس وجہ سے ہو؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اقتدار کی طلب کس وجہ سے ہو؟ اپنی شہرت کمانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ برتری ہے۔ یریدون علوا فی الارض۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خاصیت نہ ہو، جس کے وہم و گمان، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ہوس ہی موجود نہ ہو، یہ طلب نہ ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ برتری، تو وہ ایسا شخص ہے کہ جو جنت کا حقدار ہے۔ میں نے اس کو لیے کیا کی ہے؟ جنت بنائی۔ اب یہ ہوئی ایک طرح کی برتری۔ اب ایک برتری وہ ہے کہ وہ عام زندگی کے معمول کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس نے چاہا کہ میں ایک گھر بناؤں، ایک مکان بناؤں، یا پھر اس نے کہا کہ میں ایک گاڑی خریدتا ہوں، لیکن وہ گاڑی خریدنا، وہ مکان بنانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں اپنے ساتھ والے پڑوسی کو دکھانے کے لیے، میری گاڑی خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے دکھلا سکوں کہ میں یہ خرید سکتا ہوں، تم حقیر ہو اور میں کیا ہوں؟ برتر ہوں۔ یا پھر اس نے مکان تعمیر کیا اور مکان کی تعمیر کا مقصد یہ ہے
کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعز و اقربا کو یا پڑوسی کو یا کوئی بھی جو اس کا ہمسر اور ہم زمانہ ہے، اس کو یہ دکھلانا مقصود ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، تم حقیر شخص ہو، تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں، دیکھو میں نے کتنا بڑا محل تیار کیا۔ تو گویا کہ اس نے محل بنایا، اس نے مکان بنایا، اس نے گاڑی خریدی، لیکن اس کی بنیاد کے اندر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ دوسروں کی تحقیر اور اپنی تکبر، اپنی بڑائی، اپنی برتری۔ اب یہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کی ایسے شخص کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ قیامت والے دن جنت کی جو نعمت ہے اس سے محروم رہے گا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض۔ جنت کے جو حقدار ہیں تو وہ تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو عجز و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ایسا بھی نہیں کہ انسان اچھا گھر بنائے اور اچھی گاڑی خریدے اور اس کا شمار کس کے اندر ہو؟ متکبرین کے اندر نہیں۔ یہ انسان کی اپنی نیت کے اوپر انحصار ہے اس بات میں۔ ورنہ اگر وہ اچھا گھر بناتا ہے، وہ اچھی گاڑی خریدتا ہے، وہ اچھا پہنتا ہے، اس کا اچھا رہن سہن ہے، وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ جس طرح سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اچھے کپڑے پہننا، مفہوم حدیث کا کہ میں نے اچھے کپڑے پہنے اور اچھا کھاتا پیتا ہوں تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کو پسند ہے، یہ تو جمال اور خوبصورتی ہے، اللہ خود بھی جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے اندر مذمت کس بات کی ہے؟ کہ مذمت اس بات کی ہے کہ آپ کے وہ تعمیر کرنا گھر کو، وہ گاڑی خریدنا، وہ لباس اچھا پہننا، اس کی بنیاد میں یہ بات ہو کہ میں دوسروں کو دکھلانا چاہتا ہوں، اس کی بنیاد کے اندر یہ بات ہو کہ میں دوسروں کو اس کے ذریعے سے تحقیر اور دوسروں کے لیے تفاخر کا سبب بننا چاہتا ہوں۔ اب سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ جو عمل ہے اس کے لیے وبال بن گیا۔ لیکن اگر اس کی نیت کے اندر خلوص ہے، اس کی نیت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کہ میں دوسروں کو تفاخراً، دوسروں کو کیا تحقیر، دوسروں کی مذمت، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سب کچھ دیا تو اس کی یہ خواہش اور اس کی یہ تمنا ہو کہ اللہ رب العالمین میرے جیسا یہ جو مال ہے، یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ حسب اور نسب ہے، جو بھی ہے اللہ رب العالمین دوسروں کو بھی عطا کرے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت بن گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اگر اس نے حکومت کی طلب کے لیے جدوجہد کی، لیکن اس کی بنیاد میں کیا ہے کہ میں حکومت کی طلب کرتا ہوں اقامت دین کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، تو گویا کہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنی ہے، لیکن اس کی بنیاد میں یہ نہیں کہ میں نے شہرت کمانے کے لیے، بلکہ اس کی بنیاد میں یعنی کہ اس کے وہم و گمان میں، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانا ہے، انہیں سیدھی راہ پہ اوپر گامزن کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ تو گویا کہ کوئی عمل بھی ہے اس کی بنیاد کے اندر اگر حسن نیت ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اور وہی عمل اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مذمت اس بات کی ہے کہ علو اور غل، اب دنیا کے اندر فساد کس وجہ سے آتا ہے؟ اگر آپ اس آیت کے اندر یہ جو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، علوا فی الارض ولا فسادا، فساد اور علو برتری کو آپ دیکھیں تو فساد برپا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان چاہتا ہے کہ برتری حاصل کرو تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مار دار کرتا ہے، پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ غلط اور ناجائز طریقے اور اسباب استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے،
اگر ایک غریب شخص ہے، اگر اس کے اندر سرکشی آ جائے، اس کے دل و دماغ کے اندر فساد برپا ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طاقت کے مطابق وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈاکہ بھی ڈالے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ دھوکہ بھی دے گا۔ اب جوں اس کی طاقت بڑھتی ہے، اس طاقت کا استعمال کرتا ہے، تو چاہتا کیا ہے وہ؟ برتری۔ تو برتری کے حصول کے لیے جب اس نے تگ و دو کی ہے تو فساد برپا ہوا۔ تو گویا کہ برتری کی بنیاد میں بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ برتری کے حصول کی بنیاد میں بھی فساد ہے، اور اس کے نتائج میں بھی کیا ہے؟ فساد ہی فساد ہے۔ جب تک کہ انسان کی نیت کے اندر کیا ہو؟ حسن نہ ہو، حسن نیت نہ ہو، تو ہر چیز میں کیا ہے؟ فساد ہے۔ کہ جس سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ فساد تو سراسر یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین اور اس کے دیے ہوئے قوانین سے تجاوز کر جائے تو وہ فساد ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات، اس کے دیے ہوئے قوانین سے آگے نکل جائے وہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر اگر اللہ رب العالمین اور اس کے دیے ہوئے قوانین جو ہیں اگر وہ کوئی معنی نہ رکھتے ہوں اور ان سے تجاوز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ آپ کے دل و دماغ کے اندر فساد ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، آپ نماز کو لازمی نہیں سمجھتے، اس کو فرض نہیں سمجھتے، تو آپ کیا سمجھ لیں کہ آپ کے لیے دل و دماغ کے اندر فساد ہے، آپ فسادی ہوئے، آپ مفسد ہوئے۔ تو گویا کہ فساد کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایک صورت نہیں، بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی تو وہ سبق دیا ہے، وعید دی ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر فساد چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، اس کے لیے یہ جو جنت ہے، یہ جنت کی جو ضمانت ہے وہ اس سے محروم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ اب یہ دو اہم بہت سارے گناہ ہیں۔ سود کھانا حرام ہے، غیبت کرنا حرام۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ جس سے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، کچا گوشت، غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ تجسس حرام ہے۔ اسی طرح سے بدگمانی حرام۔ بہت سارے گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دو گناہوں کا ذکر کیا۔ یہ دو گناہ ہی تو کیا ہیں؟ سارے کے سارے گناہوں کا نتیجہ ہیں، اور سارے کے سارے گناہ اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر کیا چاہتا ہے؟ برتری۔ اور اس برتری کے نتیجے میں جب اس برتری کا حصول ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جب حسن نیت نہیں ہوتی تو فساد آتا ہے۔ جب اس برتری کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے اقتدار سے نوازا ہے، اسے شہرت سے نوازا ہے، اسے علم سے نوازا ہے، اب خطرہ یہ ہے کہ جب اسے علم سے نوازا، اسے شہرت سے نوازا، اسے اقتدار سے نوازا، اسے عہدے اور منصب سے نوازا، لیکن اس وقت اس کے اندر حسن نیت نہیں تھی، تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے زندگی کے اندر فساد ہی فساد کرنا ہے۔ وہ تو سرکش بنے گا، وہ تو متکبر بنے گا، اللہ رب العالمین نے اسے جو وسائل دیے ان کا غلط استعمال کرے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے مذموم، یہی وہ چیز ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا، اور اس آیت کے اندر انہی دو چیزوں کا ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ جو آخرت کا ڈر ہے اس سے محرومی کیسے ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر برتری کے حصول کے لیے سارے کے سارے ناجائز راستوں کا اختیار کرے، اور اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہو کہ برتری کا حصول، بڑائی، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ آپ کہہ دیں کہ تکبر، غرور اور تکبر کا شکار ہو، یا پھر اسے اقتدار ملا ہے، وہ اپنے عہدے کے اور منصب کے اندر ہے تو وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ غلط استعمال، غلط طاقتوں کا استعمال کر رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کیا ہے؟ فساد برپا ہے۔ جو بھی صورت ہو، اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو حصہ ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ اپنی زندگی کے اندر نہ ہی برتری، بڑائی، تکبر، غرور چاہتے ہیں، اور نہ ہی اپنی زندگی کے اندر فساد چاہتے ہیں۔ تو
تو بہرحال انسان فساد سے اگر بچ سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے. اگر انسان فساد سے بچ سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ. ان دو چیزوں سے ہٹ کر کوئی ایسی راہ نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جسے اختیار کر کے وہ کیا ہو، وہ یہ کہے کہ میں فساد سے بچ سکتا ہوں. نہیں، وہ قطعاً فساد سے نہیں بچ سکتا. اگر وہ اللہ رب العالمین کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے بالفرض، ایک منٹ کے لیے اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ اللہ رب العالمین کے قوانین کو آپ دل و دماغ سے نکال دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا جو اسوہ ہے آپ اسے نظر انداز کر دیں، تو پیچھے تو آپ کی عقل رہے گی. آپ کی عقل جو کہے گی آپ کریں گے. تو کیا عقل وہ معیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل کو وہ معیار ٹھہرایا ہے؟ پھر تو آپ کے پاس، آپ کو بھوک لگی تو آپ نے دل چاہا تو کسی کا اٹھا کے کھانا کھا لیا. آپ کی ہوس آئی تو آپ نے کسی ماں میں بیٹی کو نہیں دیکھا پکڑ لیا. تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکام، اس کی دی ہوئی شریعت ہی تو ہے کہ جو انسان کو اپنی حدود کے اندر رکھتی ہے. جب انسان اس شریعت کو چھوڑتا ہے یا اس سے تجاوز کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور توفیق دے.